بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو پروفیسر ہربرٹ نے اپنی طویل رپورٹ میں کہا ہے کہ مسلمان جو ہر صبح اللہ کا آغاز کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے ذہنی سکون ملتا ہے، اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے، زندگی میں ٹینشن بالکل ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں روحانیت نصیب ہوتی ہے، روحانی قوتیں بیدار ہو کر دل کو ناگوار بوجھ سے نجات دلاتی ہیں، اللہ کی عبادت سے ذہنی انتشار اور جذباتی خلفشار سے نجات مل جاتی ہے۔ ڈاکٹرز نے لکھا ہے کہ نماز اور آیت قرآنی کا باقاعدہ ورد دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں اور یہ ہمارے شعبہ طب و نفسیات کا بھی تجربہ ہے جو کئی ایک ذہنی مریضوں پر کامیابی سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز، تلاوت قرآن اور آیات کے ورد یعنی وظیفے سے اعصابی تناؤ، ذہنی انتشار اور جذباتی خلفشار سے نجات مل جاتی ہے۔ آپ دین اسلام سے بھاگے نہیں، اس طرح آپ کی روحانی قوتیں بیدار ہوں گی، ذہن سے بوجھ اترے گا تو آپ اپنے متعلق بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے۔ امریکہ کا ہارٹ اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر، امریکہ کے ہارورڈ میڈیکل اسکول کے مشہور و معروف ہارٹ اسپیشلسٹ، ماہر امراض قلب ڈاکٹر پروفیسر ہربرٹ بلسن نے بوسٹن میں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کانفرنس میں یہ انکشاف کر کے سب کو حیرت زدہ کر دیا کہ دل کا کوئی بھی مریض ہر صبح اور شام 20 منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ مرض میں یقیناً افاقہ محسوس کرے گا۔ پروفیسر ہربرٹ نے اپنی طویل رپورٹ میں کہا ہے کہ مسلمان جو ہر صبح تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس سے ذہنی سکون ملتا ہے، اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے، روحانی قوتیں بیدار ہو کر دل کو ناگوار بوجھ سے نجات دلاتی ہیں۔ پروفیسر ہربرٹ اس امریکہ کا رہنے والا ہے جس نے اسلام کی بیخ کنی اور رسوائی کو اپنا سرکاری اور غیر سرکاری مشن بنا رکھا ہے۔ اس امریکہ کا ایک صف اول کا ڈاکٹر ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے روحانی اثرات اور اس کے فوائد بتا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈاکٹر نے یہ بات ویسے ہی نہیں کہہ دی تھی، یہ اس کی 10 سالہ تحقیق، تجربات اور مشاہدات کا حاصل ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے، جب انسان رات کو سو کر صبح ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت بتائی ہے اور اس کے کیا معجزات ہیں، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، سلام قولا من رب الرحیم، جس کا ترجمہ ہے کہ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، یعنی سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام جہانوں میں نوح پر سلامتی ہو۔ حکم ہوا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ جب زمین پانی اگل رہی تھی، آسمان سے موسلا دھار بارش جاری تھی، اس طوفانی دھارے میں جبکہ سب پہاڑوں کی چوٹیاں زیر آب آ چکی تھیں، تو اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان مطلاتم موجوں پر سلامت تھی تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام تھا جو لفظ سلامتی کے ناطے سے حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ تھا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پیغام سلامتی پہنچا۔
یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، پھر جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر کون ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ پیارے دوستو، اس حوالے سے ایک تفصیلی ای میل آئی جس کا ذکر کرنا میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں۔ خالد بھائی نے تفصیل واٹس ایپ پر کیا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں لودھرا کے ایک گاؤں کا رہائشی ہوں، زمینداری کرتا ہوں، کافی جانور بھی یعنی گائے بھینس بھی رکھی ہوئی ہیں جن کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا ہوں۔ میں نے چند ماہ پہلے سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے کے معجزات دیکھے۔ میں بڑا حیران ہوا اور پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے میرے مسائل کے حل کے لیے اب زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ میرے ساتھ مسائل یہ تھے کہ گزشتہ تقریباً 1 سال پہلے میرے جانور اچانک بیمار ہونا شروع ہوئے اور چند دن کی بیماری کے بعد کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا۔ پہلے تو ڈاکٹروں کو ڈیرے پر لاتا، چیک اپ کرواتا، آنے جانے کا خرچہ دیتا، ادویات کے الگ پیسے خرچ کرتا، مگر 1% بھی فرق نہیں پڑتا۔ جانور روز بروز مر رہے تھے اور میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ ہر ماہ 1 سے 2 جانور لازمی مر جاتے۔ میں مزید لے آتا، پھر ان میں سے کسی ایک کو اچانک بیماری ہوتی اور وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مر جاتا۔ ہر قسم کی ویکسینیشن اور اسپرے کروائی مگر کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ پھر کسی نے کہا کہ کسی نے آپ کے باڑے پر جادو کروا دیا ہے۔ اب اس کے حل کے لیے نکل کھڑا ہوا، مگر ہزاروں برباد کرنے کے باوجود کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ پھر جیسے ہی میں نے سلام قولا من رب الرحیم کی فضیلت کی ویڈیو اسلامک ٹیچر چینل پر دیکھی تو میں نے صبح ہوتے ہی سلام قولا من رب الرحیم کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ یقین مانیے کہ جیسے ہی میں نے اس عمل کو شروع کیا تو میرے دل میں جو ہر وقت نقصان ہونے کی وجہ سے اداسی چھائی ہوتی تھی، نہ رات کو ٹھیک سے نیند آتی تھی اور نہ ہی دن کے وقت سکون آتا تھا، اس کے پڑھنے سے نقصان ہونا مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اللہ کی جانب سے مجھ پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہونے لگی۔ دل بہت معطر ہو گیا۔ یقین مانیے کہ میرا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ میں اکثر رات کو اٹھتا، پھر سلام قولا من رب الرحیم کا ذکر کرنا شروع کر دیتا، اللہ سے خوب دعائیں مانگتا۔ یقین مانے کہ میرا دن بہت اچھا گزرتا اور جادو نظر بد کی وجہ سے جو گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں شروع ہوئی تھیں، وہ سب کی سب ایک ایک ہو کر ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ اور یہ عمل میں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں احباب میں بہت ساروں کو بتایا جن کے ساتھ جادو اور نظر بد کے مسائل تھے۔ اللہ نے ان سب کے مسائل کو ختم کر ڈالا۔ آج الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور آج کے دن میں اپنے تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو پریشان ہیں وہ اس عمل کو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ پھر زندگی میں بہت ہی زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اس آیت کے پڑھنے والے کو اللہ پاک غیبی رزق عطا فرماتے ہیں، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو، انسان مایوسی اور نا امیدی کی اتھاہ گہرائی میں گھرا ہوا ہو، ایسے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اول اور آخر طاق عدد درود شریف 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ کر 11 مرتبہ یہ قرآنی دعا پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں دعا مانگ لیں اور پوری زندگی اس عمل کا معمول رکھ دیں۔ یہ عمل دن میں کئی بار آپ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی حاجات پوری فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو طرح طرح کی مصیبتوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھے
آخر میں دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور جتنے آپ کے اسلامی گروپس ہیں یا جتنے آپ کے پرسنل گروپس ہیں ان سارے گروپس میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل ہو سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔